جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف مقطعات پڑھے تھے۔ قرآن پاک میں حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے، کس کا؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں، کہاں سے؟ الف لام میم سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی اور اس کے مفہوم صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تجوید کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حروف تہجی، جیسے الف با پڑھتے ہیں، ایک ہے مرکبات، دو کو ملا کے پڑھتے ہیں، اور مقطعات ہوتے ہیں دو یا اس سے زیادہ لیکن ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہماری اصطلاحات شروع ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم یہ پڑھیں گے، حرکات۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے، تو ان کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر ہمیشہ کدھر ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زیر ہمیشہ، پتہ ہے لیکن یہ دہرا رہا ہوں، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش حرف کے اوپر مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں نا، وہ اصل یہ ہے کہ حرکات میں 3-4 پوائنٹ ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہم نے سمجھی کہ حرکات کی ڈیفینیشن کیا، ہمیں پتہ تھا زبر، زیر، پیش، لیکن ان کو کہتے کیا ہیں؟ تجوید کی اصطلاح میں حرکات کہتے ہیں۔ پھر یہ سمجھیے کہ جس حرف کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہوگی اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ با، زبر با، تو با کے اوپر جو زبر ہے یہ حرکت ہے، اور یہ جو با ہے یہ کیا ہے؟ متحرک ہے۔ با کیا ہے؟ متحرک ہے، کہ جس حرف کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو حرکات ہیں ان کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ جیسے با زبر با، اگر کوئی آدمی اس کو با زبر با پڑھے تو وہ تو با کے بعد الف ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اس لیے اس میں یہ بات کا خیال کرنا چاہیے کہ حرکات کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو، الحمدللہ، یہ ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے، اس لیے کہ دال کے اوپر پیش ہے اور اس نے دال کے بعد واو کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ پہلے یا غائب ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی بات پوچھنی ہو، سوال کرنا ہو تو آپ کر لیا کریں۔ 4 نمبر کیا ہے کہ الف کے بارے میں بات سمجھیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے وہ پھر اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ آپ حافظ ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت اگر آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ بن گیا، یہ اب الف نہیں رہا۔ یہ جو تختی ہے، اس تختی میں بنیادی طور پہ زبر کی پریکٹس ہے۔ آپ جب قاعدہ پڑھتے ہیں تو زبر کی پریکٹس آپ کے سامنے آتی ہے کہ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، عین زبر آ، ہا زبر ہا، قاعدے میں پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو وہاں پر اس بات کی مشق کروائی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو جو زبر ہے یا زیر ہے اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ یہ جو پوائنٹ ہیں 4، ان پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر نیچے حرکت ہو اس کو متحرک کہیں گے، اور متحرک حرف کو جلدی پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ الف زبر کو اتنا لمبا نہیں کرنا کہ الف بن جائے، اور زیر کو اتنا لمبا نہیں کرنا کہ یا بن جائے، اور پیش کو لمبا نہیں کرنا کہ وہ واو بن جائے، جیسے میں بتایا تھا الحمدو والی مثال۔ پھر آپ نے بات یہ سمجھی کہ یہ جو الف ہے یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اگر الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ زبر کی پریکٹس ہے، کر سکتے ہیں ہا حمزہ، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، عین زبر آ، ٹھیک ہے، الی آخری ہی۔ پھر اسی طرح زیر کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ جب زیر آ جائے تو زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے ہمیشہ، اور اس میں بھی زیر کو بالکل کھینچنا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کا اور اضافہ آپ سمجھیں کہ بعض لوگ قرآن پاک کو مجہول پڑھتے ہیں نا، جیسے الحمدللہ،
کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب دو بھی نہیں پڑھنا, او نہیں پڑھنا, یو پڑھنا الحمد. پھر للہ نہیں پڑھنا, للہ آئی پڑھنا ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے. عام طور پہ یہ جو مجہول ہوتے ہیں نا, یہ حرکات میں غلطی ہے کہ حرکات کے مشق نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو حروف ہیں وہ مجہول پڑے جاتے ہیں. اس کو بھی ختم کرنا ہے, اس کی پریکٹس ہم یہیں سے کریں گے. تو اس میں یہ جو زیر والی لائن ہے اس میں انہوں نے واضح بتا دیا کہ زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں, ذرا سا بھی نہ کھینچیں گے اس کو, ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ یا بن جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر مشق کریں تو مشق میں یہ دیکھیں حمزہ زیر ای, ہا زیر ہی, عین زیر عی, اس میں دو باتوں کی مشق کروانی ہے. ایک تو اس میں یہ بتانا ہے کہ اس کو معروف پڑھنا ہے, مجہول نہیں پڑھنا, اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا. پھر اسی طرح پیش کی بات آتی ہے تو پیش میں بھی یہی بات ہے کہ پیش والے حرف کو بھی جلدی پڑھنا ہے اور اس کو بھی مجہول نہیں پڑھنا. دو یہ پیش ہی کی مثال ہے. پوری تختی اسی حوالے سے ہے, حمزہ پیش او, ہا پیش ہو, عین پیش او, غین پیش او, خا پیش ہو, ٹھیک ہے, یہ ساری تختی ہے اسی متعلق. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ابھی یہ دہرائیں ذرا اس کو, آپ لوگ بھی آپس میں ہو جائیں, اس کو دہرائیں کہ حرکات کس کو کہتے ہیں, متحرک کس کو کہتے ہیں, اور الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم انشاءاللہ آتے ہیں. ہی زیر ہی, این زیر ہی, ہے زیر ای, غین زیر غی, خے زیر خی, کاف زیر کے, کاف زیر کے, جیم زیر جے, شین زیر شے, یا زیر یہ, زوا زیر زے, لام زیر لے, نون زیر نے, را زیر رے, دوا زیر دے,